رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام احسد الشر من صدر غیرک بقلعہ من صدرک۔ جمعے کی اس گفتگو اور پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا تقوی قوم کے انٹرنل حالات کو بھی اچھا کرتا ہے اور ایکسٹرنل حالات کو بھی اچھا کرتا ہے، یعنی جو قوم کے اندرونی حالات ہوتے ہیں، کس طریقے سے کوئی قوم ترقی کرے، کس طریقے سے قوم کامیابی کی طرف جائے، کس طریقے سے قوم فلاح و بہبود کی طرف جائے، کس طریقے سے قوم کے افراد کو ترقی اور بلندی کی طرف بھیجا جائے یا پہنچایا جائے، یہ ساری چیزیں تقوی الہی کی مدد سے انجام پاتی ہیں۔ یوں کہا جائے کہ تقوی الہی کے راستے پہ چل کے ہی انجام پاتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان تقوی الہی کو چھوڑ دے گا اور اس کے بعد اگر ترقی کی کوشش کرتا ہے انسان، تو وہ ترقی عموماً خود غرضی، مطلب پرستی، خود خواہی اس کیٹیگری میں ہوتی ہے۔ کمال اور ترقی وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچا کے حاصل کی جائے، کمال اور ترقی وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کے منافع یا فائدے کو روک کے حاصل کیا جائے، کمال اور ترقی وہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنی قوم کے متعلق نہ سوچ کے صرف اپنی ذات کے متعلق سوچے، کمال اور ترقی وہ ہے کہ جہاں انسان اپنے ذات کے ساتھ ساتھ اپنے قوم کے لیے سوچے۔ جب تک انسان اپنی قوم کے لیے نہیں سوچے گا، اس کے اپنے ذاتی فائدے یا ذاتی منافع نہیں ہو سکتے، ذاتی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا رخ اسی کا ہے کہ قوم کا جو دوسری قوموں سے رابطہ ہوتا ہے، جو باہر کا ایک چہرہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسری قومیں دیکھتی ہیں، دوسرے افراد دیکھتے ہیں، جو دوسری قوموں سے چاہے وہ دوستانہ تعلقات ہوں یا کوئی مقابلہ ہو، اختلافی صورت اس کو حل کرنا ہو، یہ ساری چیزیں بھی تقوی الہی کے ذریعے ہی حل کی جاتی ہیں یا حل ہو سکتی ہیں۔ لہذا اگر انسان کے اندر تقوی الہی ہے، یوں کہا جائے کہ تقوی نظام پروردگار پہ انسان عمل کر رہا ہے، تو اس عمل کے نتیجے میں جو قوم کے انٹرنل حالات ہیں، خوب انٹرنل حالات کا مطلب انٹرنل حالات یعنی قوم کی فلاح و بہبود اور سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ قوم ہم کو چھوڑ کے آگے نکل جائے گی، قوم کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے افراد، بعض اوقات جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ قوم کی اصلاح ہو، قوم ترقی کرے، قوم کمال کی طرف جائے، تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ خب قوم ہم سے ہٹ کے تو نہیں ہے، ہم ہی لوگ قوم ہیں۔ جب قوم کا فائدہ ہوگا تو ہم سب اس فائدے سے فیضیاب ہوں گے، بہرے مند ہوں گے، اس فائدے سے ہم سب جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ لہٰذا قوم کا فائدہ یعنی سب کا فائدہ، یہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ وہ نظام پروردگار سے ہٹ کے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان کو ایک دل میں ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، صرف ہمارا فائدہ ہو، دوسروں کا
نہ ہو. اگر دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کہ آپ کا بھی فائدہ ہو, آپ کو بھی حق ملے, آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو ملے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی فائدہ, تو اس میں آپ کو کیا پرابلم. اور یہ چیز واقعی تقوی الہی کے منافی ہے, اس کے خلاف ہے. اسی طریقے سے جب قوم کا دوسری قوموں کے سامنے جو چہرہ ہوتا ہے, چاہے وہ تعلقات کی بنیاد پہ ہو, چاہے اس کی پوزیشن کی بنیاد پہ ہو, جس اعتبار سے بھی ہو, اس میں بھی اگر انسان تقوی پروردگار, یا یوں کہا جائے کہ قوم کے افراد, قوم کے لیڈر, قوم کے وہ لوگ کی جو مؤثر ہیں, اگر وہ تقوی پروردگار کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور قوم کو لے کے آگے بڑھیں گے, یا قوم کو تقوی پروردگار کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا, تو وہ چہرہ بھی بہت مستحکم, مضبوط, بہترین, خوبصورت, کہ جو دوستانہ تعلقات ہوں تو وہ بھی مضبوط ہوں گے, مستحکم ہوں گے, اور اگر کہیں اختلاف کی صورت میں مقابلے میں کھڑا ہونا ہو تو وہ بھی پائیدار ہوگا. یہ دونوں چیزیں نظام پروردگار کے نتیجے میں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے سامنے دوستی کا ہاتھ پھیلایا وہ بھی تقوی پروردگار کے ساتھ پھیلایا, اور جس سے اختلاف ہوا, البتہ ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف سامنے سے ہوتا تھا اور رسول دفاع کرتے تھے, تو وہ بھی تقوی پروردگار کے ساتھ ہوا. آج بعض افراد بعض اوقات جو ہے وہ مثلاً باطل نظام کے ساتھ اس طریقے سے جڑ جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے اس میں قوم کا فائدہ. خود تقوی آپ چھوڑ دیں گے تو کہاں تو قوم کا فائدہ ہوگا. تقوی چھوڑنے کے بعد قوم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, تقوی الہی چھوڑنے کے بعد ذات کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو بھی فائدے ہوتے ہیں یہ وقتی فائدے ہوتے ہیں, در واقع یہ فائدے ہوتے ہی نہیں ہیں, یہ لگتے ہیں کہ فائدے ہیں, یہ نقصان ہے جس کو ہم فائدہ سمجھ رہے ہیں, یہ ضرر ہے. لہذا تقوی چھوڑنے کے بعد فائدہ نہیں ہے. تقوی کے راستے سے ہٹ کے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور تقوی کے راستے پہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر انسان تقوی الہی کے ساتھ چلے تو سارے فوائد اس کے ساتھ ہیں, ہر طرح کا فائدہ. ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی مشکل ہو, تھوڑی بہت مشکل پیش آئے. اگر انسان تقوی الہی کو چھوڑ دے گا تو سوائے نقصان کے کچھ اور اس کی قسمت میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کو یہ دھوکہ ہو جائے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے, یا تھوڑی بہت چھوٹی موٹی اس کو ایسی راحت مل جائے کہ اس کو لگے کہ فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ اس کا در واقع فائدہ نہیں ہے. لہذا تقوی الہی نظام پہ اگر انسان عمل کرے تو اس کا ذاتی فائدہ بھی ہے, قومی فائدہ بھی ہے, انٹرنل فائدہ بھی ہے, ایکسٹرنل فائدہ بھی ہے. دونوں فوائد سے وہ, یا ہر طرح کے فوائد سے وہ فائدہ یعنی مستفیض ہو سکتا ہے, یا یوں کہا جائے کہ اس فائدے کی بنیاد پہ اس کے نتیجے میں فلاح و بہبود تک پہنچ سکتا ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, آپ کے کلمات قصار پہ جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں احسد الشر من صدر غیرک, دوسرے کے سینے سے اپنے متعلق شر کو کاٹ دینا ہو. اگر شر یعنی برائی, یعنی کینہ, حسد, دشمنی, عداوت, جو بھی اگر ہم کو لگتا ہے کہ کسی کے سینے میں ہمارے متعلق, کسی کے دل میں ہمارے متعلق شر ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں, اگر اس کو ہم کاٹنا چاہتے ہیں تو کیسے کاٹیں گے؟ بے قلعہ من صدرک, اس کو کاٹنا ہو تو پہلے اپنے دل سے, اس سے متعلق اگر ہمارے دل میں کچھ ہے تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں. اپنے دل کو پہلے صاف کریں. اگر چاہتے ہیں کہ اس کا دل ہم سے صاف ہو تو ہم پہلے اپنے دل کو صاف کریں. یہاں پہ امام نے شر کا لفظ استعمال کیا ہے, احسد الشر من صدر غیرک, سامنے والے کے دل سے اگر اپنے متعلق شر کو دور کرنا ہے تو پہلے اپنے سینے سے اس سے متعلق جو شر ہے اس کو دور کریں. یہ جو لفظ شر ہے اس کا مفہوم تھوڑا وسیع مفہوم ہے. شر عام طور سے ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی سے ہے کہ مثلاً شر جو خیر کے مقابلے میں آتا ہے, اچھائی, شر یعنی برائی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں بھی جب شر استعمال ہوتا ہے تو بھی بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس میں مثلاً اگر کوئی کسی سے متعلق بری نیت رکھتا ہو, برا ارادہ رکھتا ہو,
کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے یا کوئی بھی برا قصد رکھتا ہو یا کسی کے دل میں کسی سے متعلق کینہ ہو، حسد ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اگر کسی کے دل میں ہے تو ان سب کو شر کہا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں شر میں شامل ہوں گی، چاہے وہ کینہ ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، کوئی برا ارادہ ہو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب شر میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کی آج ہماری بہت بڑی بیماری ہے وہ یہ کہ مثلا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے متعلق کبھی کینہ، کبھی نفرت، کبھی برائی، کبھی دشمنی، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں لوگوں کے دلوں سے ہٹ جائیں، نکل جائیں تو یقیناً دل پاک ہو جائیں گے، معاشرہ پاک ہو جائے گا، بہت ساری خرابیاں، پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ بہت سارے مسائل ہی پیدا اس لیے ہوتے ہیں، مشکلات پیدا اس لیے ہوتی ہیں کہ جب کسی کے دل میں کسی سے متعلق شر ہوتا ہے یا یوں کہا جائے کہ کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، تو اب اس کا جو رسپانس ہوتا ہے، جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ خوب اگر یہ شر پاک ہو جائے، یہ شر ختم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ریئیکشن ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا، جو اس کا نتیجہ آئے گا سامنے وہ پازیٹیو ہوگا۔ امام علیہ السلام نے بھی یہاں پہ شر کو یا یوں کہا جائے کہ یہ کینے وغیرہ کو دور کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ اس نورانی کلام میں، اس عظیم کلام میں امام نے ہم کو وہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے سینے میں جو ہمارے متعلق برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو ہم صاف کریں تو کیسے صاف کریں، کس طریقے سے اس کو صاف کریں۔ خب یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا ہے تو واقعی دل مردہ ہے اس کا، یہ احساس ہونا چاہیے کہ کسی کے سینے میں ہمارے متعلق کوئی برائی یا کینہ نہ ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان اپنے کو مجبور محسوس کرتا ہے کہ بھائی ہم نے حتی الامکان کوشش کی لیکن اب وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اب وہ کیسے ٹھیک کرے۔ یہ طریقہ امام یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو ہماری سوشل لائف ہے، جو اجتماعی زندگی ہے، اس اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم چیز ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ جس کو امام ایک روش، ایک حکمت عملی کے طور پہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے مستفیض ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اس عظیم کلام میں امام اس بات کو، اس راستے کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے متعلق کسی دوسرے کے سینے کو پاک کریں، یعنی جو بھی اس کے دل میں بری نیت ہے، برے ارادے ہیں، وہ ختم کر دیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے سینے کو صاف کریں، ہمارے سینے میں اس سے متعلق کوئی بری چیز نہ ہو۔ احسد الشر من صدر غیرک، اگر دوسرے کے سینے سے ہم برائی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، بقلعہ من صدرک، تو اپنے سینے سے اس سے متعلق جو برائیاں ہیں اس کو اکھاڑ کے پھینک دو، ختم کر دو، تو یہ خود ایک راستہ ہو جائے گا کہ اس کے سینے کے سے بھی صاف ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں دلوں میں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں؟ خب یہ اصل جو جڑ ہے اس پہ بھی ہم لوگ غور کریں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے دوسرے اپنے سینے کو صاف کرنے سے، اپنے دل کو صاف کرنے سے اس کا دل صاف ہوگا۔ پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ برائیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ برائیاں سوء ظن کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں، جو علت ہے، اس کے علل و اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ کسی سے متعلق سوء ظن پیدا ہو گیا، سوء ظن یعنی برے خیالات، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ہماری برائی کی ہوگی، اس نے ہمارے خلاف یہ قدم اٹھایا ہوگا، اس نے ہمارے خلاف جو ہے مثلاً یہ ایکشن لیا ہوگا، یہ سوچا ہوگا، یہ بات کی ہوگی، ایسا کہا ہوگا، یہ سوء ظن۔ ظن یعنی یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ علم کیسے ہوگا؟ یا ہم اس چیز کو خود دیکھیں، یا ایک ایسی مضبوط دلیل ہو جو اس کو 100% ثابت کر دے۔ علم یعنی 100%، جب تک 100% نہیں، 99 بھی ہے تو وہ ظن ہے۔ قرآن مجید نے سوء ظن کے لیے منع کیا ہے، حتیٰ یہ کہا ہے بعض ظن جو ہے وہ اثم، گناہ ہیں، یعنی یہ سوء ظن گناہ ہے۔ بعض اوقات یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ لوگوں کی، اور یہ سوء ظن بھی لوگوں کی باتوں سے یا غیبت وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے، خب اسی لیے غیبت کے لیے منع کیا گیا۔ غیبت، تہمت، ضروری نہیں کہ غیبت ہی ہو،
غیبت تو وہ چیزیں ہیں کہ جو عیب پائے جاتے ہیں وہ بیان کیے جائیں، لیکن تہمت جو نہیں پائے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، برائی بیان کی جاتی ہے جس کی بنیاد پہ سوءظن پیدا ہو جاتا ہے، یا نہیں ہوتی ہے برائی، تہمتیں ہوتی ہیں تو اس کی بنیاد پہ سوءظن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سوءظن پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ دل میں پھر شر آ جاتا ہے، کینہ، عداوت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یا حسد کی بنیاد پہ کسی سے جلن، وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، وہ اتنے پیسے کیوں جو ہے وہ کما رہا ہے، اور اس نے تو بڑا مثلاً جو ہے وہ بہت عالیشان مکان لے لیا، بہت اچھی گاڑی لے لی اور بہت اچھا اس کا لائف سٹینڈرڈ بڑھ گیا، یہ حسد ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی آدمی اگر اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے پیسے کما رہا ہے اور مالی اعتبار سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو دوسروں کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دوسرے دیکھ کے خوش نہ ہوں اور ان کو مثلا تکلیف ہو کہ وہ اس کو کیوں اتنا اچھا، تو یہ حسد ہے۔ اس کی بنیاد پہ لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مثلا اچھا نہیں لگتا اس کو کہ کیوں یہ ترقی کر رہا ہے، کیوں یہ بلندی پہ، اس کو مثلا بہت اچھی جاب مل گئی، یا اس کا جو کاروبار ہے، بزنس، وہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا نکل گیا، بڑا مثلا چل رہا ہے۔ ابھی مثلا لاک ڈاؤن میں جبکہ بہت سارے لوگوں کے حالات خراب ہیں، اگر کسی کا بزنس بہت اچھا ہو تو خوب اس سے ہم کو حسد نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خوب الحمدللہ ہمارے ساتھ مشکل ہے، فلاں کے ساتھ مشکل ہے، قوم میں یا ملک میں اکثر لوگ، دنیا میں اکثر لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، الحمدللہ اس کے ساتھ مشکل نہیں ہے یا کم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اچھے ہونے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کو۔ یہ چیز، یہ درواقع، یہ انسان اگر سمجھ لے جائے تو اس کو علم کہتے ہیں، نہ سمجھے تو یہ جہالت ہے۔ یہ جو ہے وہ جاہلانہ صفات میں سے ہے کہ انسان دوسرے کی ترقی کو، کمال کو، اچھائیوں کو دیکھ کے جلے، یا دوسرے کی اچھائیوں کو کاٹنے کی کوشش کرے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جہالت ہے، جاہلانہ صفات ہے۔ اس کا علم و تقوی کے ساتھ جو ہے وہ راستہ نہیں ملتا ہے، الگ ہے راستہ، بلکہ نہیں کیا گل الگ اگینسٹ میں ہے۔ تو کبھی حسادت کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہمارے جو فائدے ہیں وہ رک جائیں گے یا ہم کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ پہلے یہ طے ہو کہ واقعی ہمارے فائدے رک جائیں گے، نقصان ہوگا، یا یوں صرف جو ہے گمان ہے، اور اگر واقعی رک جائیں گے تو اس مسئلے پہ بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ حقوق ہیں، ہمارے حقوق کو وہ ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو لے کے کینہ نہیں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے، لہٰذا اب جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا رسپانس ایسا ہو کہ جو ان کی مرضی کے عین مطابق ہو، اور اگر مرضی سے خلاف ہو گیا تو پھر ان کو برا لگتا ہے، لہٰذا پھر دل میں وہی شر پیدا ہو جاتا ہے، کینہ اور فلاں چیزیں، عداوت، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس کی بنیاد میں سے تو انسان دیکھے کہ ضروری نہیں کہ ہم جس طریقے سے بات کریں، جیسے چاہیں اس کا رسپانس بھی ویسے ہی ملے، یا مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو چل رہی ہے، بحث ہے، بات چیت ہے، اور کسی نے ایسا، سامنے والے نے کوئی لاجک سے متعلق یا منطقی جواب دے دیا، اب ان کے پاس جواب نہیں، چپ تو ہو گئے لیکن دل میں بغض رکھ لیا، ٹھیک ہے موقع آئے گا تو ہم بھی دیکھیں گے، نہیں ٹھیک ہے، اس کی بات جو ہے وہ لاجک سے مطابق تھی، لاجک سے کے مطابق تھی، تو اگر وہ عقلی بات ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل میں بغض و حسد کی چیز نہیں ہے۔ خب یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں بغض و حسد یا کوئی چیز ہے تو یہ اس سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم کو نقصان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے، وقتی اعتبار سے کچھ نقصان ہو، یا کچھ ایسا ہو کہ جو رکاوٹ بن جائے، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ دوسرے اسباب پیدا کرے گا، لیکن چونکہ ہمارے دل میں ہے لہٰذا ہم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو کا پہلو یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے دل میں اگر کسی سے متعلق کینہ یا دعوت ہو تو اس سے کیا نقصانات ہیں اور کیسے نقصانات ہیں، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ انسان صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، عاقبت کے اعتبار سے بھی، بہت سے بات چیت، بہت سی چیزوں پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے چیزیں۔
کیونکہ جو انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں پھر وہ چیزیں اس کی افعال حرکات ہر چیز سے وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ جس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ بات کی جائے گی۔ خوب، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک بری نیت انسان کے دل میں جگہ لے لیتی ہے، جس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے، یعنی عداوت، کینہ، اس طرح کی چیزیں۔ خوب، اب اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں پیدا ہو گیا تو وہ کیسے صاف کرے؟ یہاں پہ مسئلہ کلیئر ہے، جیسے ساری چیزیں ہیں اخلاق، خاص کر کے اخلاقی پوائنٹس میں ہم ان مسائل کو دیکھ کے ہی فلاں کے اندر یہ، فلاں کے اندر نہیں، اپنے کو دیکھیں بس۔ پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اہم اور اس کا ایک جو دوسرا مفہوم ہے وہ بھی اسی طرف ہے۔ انسان پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اگر اپنی ذات کو سدھار لے تو یہ بہت زیادہ اثر انداز چیز ہوتی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اپنے نفس کو، ٹھیک ہے کہ دوسری چیزیں، ایسا نہیں کہ صرف اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سدھارنے کے بعد پھر کوئی ذمہ داری نہیں بچتی اور کام ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اہم ترین قدم اپنی اصلاح ہے، اپنے ذات کی۔ لہٰذا ان سارے مسائل کو دیکھنے کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر یہ پرابلمس تو نہیں ہے، یہ مشکلات تو نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ معاشرہ آہستہ آہستہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ خوب، یہی چیز ہے کہ امام یہاں پہ کہ کس طریقے سے اس کو ہم ختم کریں۔ اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دلوں سے برائیاں ختم ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں، تو خوب سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے، ہمارے دل میں تو کسی سے متعلق کینہ نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی سے متعلق حسد تو نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی سے متعلق دشمنی، عداوت تو نہیں ہے، کوئی بری نیت تو نہیں ہے ہمارے دل میں کسی سے متعلق، یا کسی طرح کوئی شر تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض چھوٹی موٹی چیزیں ہوں آسانی سے ختم ہو جائے، بعض بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر بعض اوقات دل جو ہے وہ جلدی سے راضی نہیں ہوتا ہے، تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دل کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، بحث کرنی پڑتی ہے اپنے نفس سے۔ اسی لیے اسلام میں سوچنے کے لیے بہت تاکید کی گئی کہ انسان بیٹھ کے سوچے ہر چیز پہ، اپنے نفس سے انسان کو بحث کرنی پڑتی ہے، اس کو قانع کرنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، دلائل دینی پڑتے ہیں اسلام سے متعلق جو ہے۔ ان دلیلوں کو دینے کے بعد پھر انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے نفس سے ان چیزوں کو، یعنی یہ بری چیزیں ان کو ہٹائے، یہ جو غلط نیت ہے، بری نیت ہے، شر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں، جب ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کر لیں گے تو امام کہتے ہیں کہ دوسرے کے دل کو پاک کرنا ہو تو اپنے دل کو پاک کرو۔ اپنے دل کو پاک کر لیں گے تو انشاءاللہ وقت نہیں گزرے گا، عنقریب دوسرے کا، سامنے والے کا بھی دل پاک ہو جائے گا، یعنی اس کا دل بھی ہمارے متعلق صاف ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے بعض اوقات، خوب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا؟ دو چیزیں اس میں فی الحال یہاں پہ پیش کی جاتی ہے۔ ایک چیز یہ کہ جو بہت ہی عملی ہے، پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب انسان کسی سے متعلق کوئی بری نیت یا کوئی بری چیز اس کے دل میں ہوتی ہے تو چاہے نہ چاہے اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی بات چیت سے واضح ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی حرکات و سکنات سے، ایکٹیویٹیز سے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ پھر اس بات کا سبب ہوتا ہے کہ مثلاً اگر بات چیت سے یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے دل میں کسی سے متعلق کچھ ہے، یا مثلاً جو ہے وہ حرکات سے یا چہرے سے کسی بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سامنے عین ممکن ہے کہ ویسا ہی رسپانس ہو۔ حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو ان ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ طے کرتے ہیں نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ سامنے والا وہ کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری کو خود بہتر سمجھتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیسے پیش آئیں، لہٰذا وہ اپنے اوپر اثر نہیں پڑنے دیتے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت یہی رہی ہے، ان کے خاص اصحاب کی سیرت یہی رہی ہے، انہوں نے یہی تعلیم ہم کو پیش کی ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں ایسے، اور آج بھی ایسے افراد
ملیں گے آپ کو کہ بالخصوص وہ اللہ کے خاص بندے کی جو اپنے اوپر ان چیزوں کو اثر انداز نہیں ہونے دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک جو کامن ماحول ہوتا ہے اور ایک جو عام حالات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ، چاہے وہ چہرے سے، چاہے وہ بات چیت سے، چاہے وہ کسی کام کے ذریعے سے، اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ کسی کے دل میں کسی سے متعلق کچھ بغض ہے، کینہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں سامنے والے کا بھی ویسے ہی رسپانس ہوتا ہے. یہاں پہ باتیں بڑھتی ہیں اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہے. جب اس کی طرف سے کچھ ظاہر ہوا تو اس نے اس کے مقابلے میں اور ظاہر کیا. جب اس نے ظاہر کیا تو اب اس نے اس کے رسپانس میں اور پھر ادھر سے اور. یہ بھی اچھی صفت نہیں ہے، اچھا راز، لیکن ہوتا ہے معاشرے میں ایسا. بعض اوقات بعض لوگ اپنے لیے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے مثلا اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے اگر غلط چیز کا اظہار کیا تو چلے گا لیکن سامنے والا نہیں کرے. لہٰذا اگر ادھر سے ایسا کچھ ظاہر ہوا کہ ناراضگی ہے، کچھ کینہ ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ مشکل ہے، تو ادھر والے نے اگر کیا تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اب یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم نے بھی تو کیا تھا اس لیے اس نے کیا، نہیں، ہم اس سے زیادہ، پھر ادھر سے اس سے زیادہ، پھر ادھر سے اس سے. ظاہر بات اس سے حالات خراب ہوں گے. لہٰذا پہلے ہی جس کے سمجھ میں آ جائے وہ اس مسئلے کو وہیں پہ ختم کر دے، وہ ایسا رسپانس نہ دے. لہٰذا جب بھی انسان اپنے دل کو صاف کر لے گا، اپنے دل سے ان چیزوں کو نکال دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو اس سے محبت کے آثار نمودار ہوں گے، نمایاں ہوں گے. جب ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے سے حشاشیت و بشاشیت یعنی خوشی اور اچھے آثار سامنے آئیں گے، یا جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بات چیت ہوگی، اس سے اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. جب یہ اچھائیاں اس کے سامنے جائیں گی، محبت کا اظہار ہوگا، تو خوب ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے بھی رسپانس ویسے ہی ہوگا. لہٰذا اگر ہم ناراضگی کو پیش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ رسپانس ناراضگی کا، اور اگر ہم اچھائی کو پیش کریں گے تو عین ممکن ہو کہ رسپانس بھی اچھائی کا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو امام کہنا چاہتے ہیں. کب ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، اچھائی کو پیش کریں گے؟ جب ہمارا دل صاف ہوگا. امام کہتے ہیں اپنے دل کو صاف کرو تاکہ تمہاری گفتگو سے، تمہارے چہرے سے، تمہاری بات چیت سے، تمہاری ایکٹیویٹیز سے کوئی غلط چیز سامنے، غلط میسیج نہ جانے پائے. جب غلط میسیج نہیں جائے گا، نہیں غلط نہیں جائے گا، اگر دل صاف ہوا تو محبت کا میسیج جائے گا، تو نتیجے میں خود بخود ادھر سے محبت کا ہی رسپانس آئے گا. یہ ایک فطری چیز ہے. لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے کہ جب امام نے کہا کہ مثلا اپنے دل کو صاف کرو تو ادھر کا بھی دل صاف ہو جائے گا، کہ اس طریقے سے یہ دل صاف ہوں گے، کینہ دور ہوگا، برائیاں ختم ہوں گی اور معاشرہ ہمارا پاک و صاف ہوگا. لہٰذا اس مسئلے میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ اپنے اوپر کام کیا جائے. یہ ایک بہت اہم اصول میں سے ہے انسانوں کی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے، اور ہمیشہ اچھائی کی ابتدا انسان کو اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. اگر ہم خود اس کام کو یا کسی اچھے کام کو نہ شروع کریں تو پھر ہم کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ ہم دوسروں سے اس بات کی امید رکھیں کہ وہ بھی اچھا کام کریں یا وہ اچھائی سے پیش آئیں. جس کام کو ہم خود نہیں کر رہے ہیں یا خود نہیں کر سکتے، ہم کو حق نہیں حاصل ہے کہ ہم دوسروں سے اس کے لیے امید رکھیں یا اس کے لیے ہم دوسروں سے توقع کریں. دوسری ایک چیز ہے کہ جو بہرحال مشہور بھی ہے اور کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ دلوں کا دلوں سے رابطہ ہوتا ہے، دلوں کا دلوں سے رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دل کا دل تک راستہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بات دل سے نکلتی ہے تو وہ دل تک پہنچتی ہے. یہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ دلوں کا دلوں سے رابطہ ہوتا ہے. زبان اور کان وسیلہ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر دلوں کا دلوں سے رابطہ ہے، دل کا دل کی طرف راستہ ہے، دل کا دل سے ایک واسطہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر دل صاف نہیں ہوگا تو پھر ادھر سے بھی وہی رسپانس آئے گا. لہٰذا انسان اگر اپنے دل کو صاف کرے تو انشاءاللہ
باقی جو اثرات ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ امام در واقع ایک حکیمانہ گفتگو پیش کر کے ہمارے درمیان جو بھی برے اثرات ہیں، جو بری نیتیں ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور نہ یہ کہ صرف ختم، اس کی بنیاد پہ معاشرہ بہت ہی خوبصورت، ظاہر سی بات ہے کہ وہ معاشرہ کی جس میں کینہ ہو، حسد ہو، برائیاں ہوں، وہ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ یہ کہ صرف اچھا نہیں ہوتا، وہ معاشرہ اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ معاشرہ کی جو محبتوں سے بھرا ہوا ہو، ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے سے متعلق محبت ہو، اچھائی ہو، الفت ہو، ایک دوسرے سے خلوص نیت کے ساتھ ملے، وہ بہترین معاشرہ ہوتا ہے۔ اللہ بھی برکت دیتا ہے اور دنیا میں بھی ترقی کے اور کمال کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے رابطے والا، کہ جس طریقے سے ہم رابطہ رکھے ہیں ویسے ہی سامنے سے، یہ معاملہ صرف انسانوں کے بیچ کا نہیں ہے، اور یہ اہم پوائنٹ ہے ہمارے اور اللہ کے رابطے کے لیے، کہ یہ جو رابطہ ہے یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں بھی ایسا ہی ہے۔ لہٰذا ہم ایک آدھ دو روایت اس سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک حدیث میزان الحکمت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں: من اراد ان یعرف کیف منزلتہ عند اللہ فلیعرف کیف منزلتہ اللہ عندہ فإن اللہ ينزل العبد مثل ما ينزل العبد اللہ من نفسه۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ کا کیا مقام و منزلت ہے۔ اللہ کا مقام و منزلت یہ اس معنی میں نہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، روز محشر، موت و حیات اس کے ہاتھ میں۔ نہیں، ہماری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کیا مقام ہے، ہم اللہ کی باتوں کو، اس کے احکام کو، اس کے نظام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے حساب سے ہم بہت دیندار ہوں، لیکن ہم واقعی کتنے دیندار ہیں یہ ہمارا اللہ بہتر جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں سے واقف ہے، دلوں کی نیتوں کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے سب۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نیتوں میں جو ہمارا اخلاص ہے، اس میں کتنا مقام ہے اللہ کے نظام کا، اللہ کا، ہم کتنا اپنے کام کو اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہو، مختلف آیتیں۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ اس کے نزدیک اللہ کا کیا مقام ہے، کیا منزل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کی منزلت کو ویسے ہی قرار دیتا ہے کہ جس طریقے سے بندہ اپنے دل و جان میں اللہ کو قرار دیتا ہے۔ جس طریقے سے بندہ اللہ سے رابطہ اور رشتہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ بھی بندے کے مقام کو، اس کی منزلت کو اسی اعتبار سے دیکھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، یہ حدیث کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 652 پہ ہے، اور یہ بھی صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ البتہ وہ اللہ سے اور بندے سے رابطے کے لیے، یہ لوگوں کے رابطے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد امام سے اس نے کہا کہ کوئی آدمی ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم تم کو بہت چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم یہ کیسے جانیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے واقعی یا سچ بول رہا ہے، یا ہمارا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں: امتحن قلبک فإن کنت تودہ فإنہ یودک۔ اپنے دل کا تم امتحان لو، آزمائش لو، اگر تم اس کو دوست رکھتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دلوں کا دلوں سے رابطہ ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ۔ ان دونوں مفہوم سے متعلق بے انتہا روایات پائی جاتی ہیں، کہ جو کہ حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، حکمت عملی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اثر ان چیزوں کا نہیں ہوتا ہے، یوں کہا جائے کہ دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں سے پھر بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ امام نے ایک حکمت عملی بتائی ہے کہ کس طریقے سے انسان
معاشرے کو پاک صاف کر سکتا ہے، یا نارمل حالات میں اپنے دوست سے محبت اور عطوفت اور الفت کو بڑھا سکتا ہے۔ آئیے اس کے بعد جو موجودہ حالات ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ گزشتہ ہفتے ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا، وہ یہ کہ ایک عظیم عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حکیم کا نجف اشرف میں انتقال ہو گیا۔ عالم اسلام اور بالخصوص تشیع کے لیے جو ان کے خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بہت عظیم خدمات اس عظیم عالم دین اور عظیم شخصیت نے انجام دیے ہیں۔ حتیٰ بعثی افراد کے جو جیل تھا اس میں بھی انہوں نے صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، قید کی زندگی بھی گزاری ہے۔ آپ نے دین کے خدمات کے لیے مذہبی سینٹرز، مراکز یا جو مذہبی بعض کوششیں خدمات ہوتی ہیں ان کو انجام دیا ہے، سینٹرز کو قائم کروایا ہے، فاؤنڈیشنز اور ایسی بنیادیں رکھوائی ہیں۔ بے انتہا طلاب و فضلاء کی تربیت کی ہے آپ نے، علم ان کو دیا ہے، علمی اعتبار سے ان کے خدمات کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علمی خدمات جو ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسی خدمت ہے کہ جو مسلسل باقی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے ان سے کسب فیض کیا ہے، یعنی علوم کو حاصل کیا ہے، وہ آگے اپنے شاگردوں کو، پھر ان کے شاگردوں کو، تو یہ سلسلہ ان کو انشاءاللہ باقی رکھے گا اور زندہ رکھے گا۔ بہت ساری کتابوں کی جو ہے وہ انہوں نے تالیف کی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور بالخصوص یہ اربعین کا موقع جو کہ نزدیک ہے، اربعین کے موقع پہ زائرین سرکار سید الشہداء اور آپ کے اصحاب و انصار کے جو زائرین ہیں ان کی خدمت اور ان کی سہولیت اور آسانی کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو انجام دیا ہے۔ یہ یقیناً عالم اسلام و تشیع کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ جو اتنی آسانی سے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے ان کے خانوادے جو فیملی ہے ان کی خدمت میں، جو ان کے طلاب ہیں ان کی خدمت میں، حتیٰ مومنین عراق و مومنین نجف کی خدمت میں، اور ولی فقیہ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں اس عظیم سانحہ اور حادثے کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو گفتگو یہاں پہ مناسب ہے کہ کی جائے، کیونکہ بعض اوقات سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے قوم پہ۔ ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو گیا ہے، ظاہر اس کی بات ہے کہ رویت ثابت ہو گئی ہے۔ سفر سے متعلق ایک عجیب فکر اور ایک عجیب ذہنیت لوگوں کی بنا دی گئی ہے، وہ یہ کہ سفر ایسا مہینہ ہے کہ جو بلا و مصیبتیں آتی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے شاید بعض لوگ اس لفظ کو نہ استعمال کریں لیکن تاثرات وہی ہوتے ہیں اور گفتگو کا انداز وہی ہوتا ہے کہ مثلا ایک منحوس طرح کا مہینہ ہے کہ اس میں بس مصیبتیں ہیں، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ پھر خود سے گڑھ کے، یعنی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کسی پہ بھی ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا دن منحوس ہے یا یہ سال منحوس ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس نیت سے، اس اعتبار سے کہ وہ دن یا سال یا مہینے کی جو تاثیر ہے وہ ہمارے اوپر آئے، اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے کہ مثلا ہم کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، لیکن مہینہ منحوس ہے لہٰذا یہ خراب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ اسلام کے تعلیمات اس کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہ کوئی مہینہ نارمل جیسے سارے مہینے ہیں ویسے یہ بھی مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہر مہینے میں ہمارے لیے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، صدقہ نکالیں، جو بھی نیک کام، ویسے اس مہینے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اس مہینے کی خاصیت الگ ہے، یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اسیران کربلا کا جہاد اور جد و جہد جاری ہے، لہٰذا انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان خدمات کو ہم لوگ پڑھیں، سمجھیں، بیان کریں، تحلیل کریں، انالائز کریں اور اس کو اپنی زندگی میں، سیرت میں اتاریں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ذاتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی ہمارے حالات بدلتے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایام عزا ہے، اور ایام عزا کے عنوان سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک مہینہ عزاداری کا گزر چکا ہے۔
کربلا کے درس سے ہم نے کیا سیکھا ہے. تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی ہو جانا بہت ضروری ہے ہمارے خیال سے، اس لیے کہ اگر یہ احساس اور یہ ٹہوکا نہ ہو تو شاید ہم اپنا حساب نہ کر پائیں کہ ہم نے سرکار سید الشہداء کے مشن سے پیغام جو امام حسین علیہ السلام ہم کو دینا چاہتے تھے، جو آپ کا مقصد تھا، بہت ہی بنیادی چیز، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. ہم لوگ رسول کی امت میں سے تو ہیں نا. تو اس ایک مہینے کی عزاداری کے نتیجے میں، سرکار سید الشہداء کے قیام کے نتیجے میں اپنے نفس میں، اپنی ذات میں ہم نے کتنی تبدیلی محسوس کی، اصلاح ہوئی. اپنی قوم میں کتنی تبدیلی محسوس کی، اصلاح ہوئی. یا قوم سے باہر دوسروں کے اصلاح کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی، کس حد تک اصلاح کا میسج اور پیغام ان تک پہنچا. یہ بنیادی سرکار سید الشہداء کا مقصد ہے کہ جس کو آپ نے بیان فرمایا، اور دوسرے اقوال ہیں کہ جن میں آپ نے اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ آپ کے اہداف و مقاصد کیا ہیں. کربلا کے پیغام کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی، اگرچہ دو نقطے ہم بہت ہی بنیادی اس کے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ دونوں نقطے بہت اہم ہیں اور بہت تفصیلی ہیں کہ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو کئی گفتگو اس پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پہلا نقطہ یہ کہ کربلا اس مارکے کا نام ہے کہ جہاں سے ہم کو دین شناسی ملتی ہے. دین شناسی مطلب کیا؟ دین کو پہچاننا. دین کو پہچاننا. خوب آپ کہیں کون ہے کہ جو دین کو نہیں پہچانتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہی ہے. دین کو پہچاننے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب دین سے کنفیوز کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مقابلے میں بہت سارے ڈپلیکیٹ دین ہمارے سامنے پیش کیے جائیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر یہ دین شناسی کی اگر صلاحیت ہوگی، دین کو پہچاننے کی، تو ہم ان ڈپلیکیٹ دین کے بیچ میں سے اوریجنل دین کو پہچان لیں گے. کربلا والوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی تھی. لہٰذا جو کوفے کا دین تھا، جو شام کا دین تھا، جو مدینہ والوں کے مزاج کا دین تھا، جو مکے والوں کے، جو بصرہ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے کربلا والے کہ جو ان سارے دین کے بیچ سے انہوں نے واقعی دین کو پہچان لیا، حقیقی دین کو پہچان لیا. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ڈپلیکیٹ دین ان کو گمراہ نہیں کر پایا. ڈپلیکیٹ دین ان کے اندر کنفیوژن پیدا نہیں کر پایا. آج کربلا کی اس میسج پیغام کی شاید زیادہ ضرورت ہے کہ جبکہ ہمارے درمیان مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے، چاہے آپ اس کو اورینٹلزم کہہ لیں، چاہے MI6 کہہ لیں، جس اعتبار سے بھی ہو، بہت سارے ڈپلیکیٹ دین بھیجے جا رہے ہیں. کبھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات مقدس راستوں سے، مقدس طریقوں سے بھی آتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہمارے اندر یہ صفت پائی جائے کہ ہم واقعی دین کو پہچان لیں، دین شناسی کی صفت ہو، تو یہ سارے دین ہم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، دشمن شناسی. بنی امیہ کا کردار چاہے کربلا سے پہلے ہو یا بعد ہو، ہمیشہ بنی امیہ نے دین کے خلاف کام کیا اور لوگوں پہ یہ شو کیا کہ ہم دین کے حامی ہیں، مددگار ہیں اور بہت اپنے ہیں خاص. اس وقت کے عوام کی پرابلم یہ تھی کہ وہ اس چیز کو صحیح سمجھ لیتے تھے. کربلا والے وہ تھے کہ جنہوں نے بنی امیہ کے چہروں کو پہچان لیا تھا، وہ دھوکے میں نہیں آئے تھے. اور نہ یہ کہ پہچان لیا تھا، وہ شام کی جہاں 40 سال سے بنی امیہ نے اہل بیت اطہار علیہم السلام، بالخصوص مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف لوگوں کے درمیان تبلیغ کی تھی، لوگوں کے درمیان پیغام پہنچایا تھا، لوگوں کو مولا کے خلاف ورغلایا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا خطبوں سے. جب اہل بیت کا یہ قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ، خواتین کا قافلہ جس میں امام سجاد علیہ السلام مردوں میں تھے، جب وہ قافلہ شام گیا ہے تو شام والوں کے سامنے صحیح دین کو بھی پہچانوایا ہے، دشمن بھی پہچانوایا ہے. دین شناسی بھی پیدا کی ان کے اندر، دشمن شناسی بھی پیدا کی ہے. دین کو پہچاننے کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے، دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے. لہٰذا بنی امیہ کی حقیقت کھل گئی. امام سجاد کا ایک خطبہ کہ جس نے بنی امیہ کی حکومت کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مکاریوں اور فریب کاریوں کے بنیاد پہ پھر اس کا مس یوز کیا اور حالات کو بدلا، اور اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت آگے چلی ہے. لہٰذا دیکھیں، وہ دشمن
جو سامنے ہے خوب اس کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آج بعض افراد جو ہے وہ یہ بھی نہیں پہچان پاتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل انسانیت کے دشمن ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ مشکل نہیں رہ گیا آج پہچاننا کہ امریکہ اور اسرائیل کو انسان بنوانے دشمن پہچان لے. کمال تو وہ ہے کہ وہ دشمن کہ جو پردے کے پیچھے ہے انسان اس کو پہچان لے. کیونکہ جب تک انسان نہیں پہچانے گا غافل رہے گا. پھر ایسے صورت میں وہ لوگ اگر مسلمانوں کے دشمن ہیں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، انسانیت کے دشمن ہیں تو انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام انسانیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. انسانیت کے حقوق، انسانیت کی ویلوز، ان ساری چیزوں کے تحفظ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. لہٰذا کربلا کے پیغام میں یہ دو اہم پوائنٹ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً بہت بڑے کامیابی کے راستے ہمارے آگے کے لیے کھل سکتے ہیں. آخر میں بہرحال ایک گفتگو تھی کہ جو ہم پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت بہت زیادہ نہیں بچا ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، تو جلدی سے ہم اس پوائنٹ کو مختصراً پیش کریں اور اپنی اس گفتگو کو ختم کریں. موجودہ جو افغانستان کے حالات ہیں، اور الحمدللہ امریکہ پوری طریقے سے وہاں سے چلا گیا اور اس حد تک کہ وہاں پہ جو امریکہ کے جھنڈے بھی لگے تھے وہ اتار لیے گئے. یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اپنے اس علاقے میں، ایشیا میں امریکہ کے حالات بہت اچھے نہیں رہ گئے. عراق نہیں راضی ہے، بہت پہلے یہ بات ہو چکی کہ نکل جائے. جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں. سیریا کے جو حالات ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہیں. ابھی افغانستان کے جو حالات ہو گئے وہ نگاہوں کے سامنے. ٹھیک ہے کہ بعض کافی ایسے ممالک ہیں کہ جو چاپلوسی کی بنیاد پہ، بہت ساری چیزوں کی بنیاد پہ جو ان کو ایسا لگتا ہے کہ منافع ہیں، وہ امریکہ کی چاپلوسی اور اس کے آگے دو ملا رہے ہیں. ان کو بھی آگے سمجھ میں آئے گا کہ امریکہ کس حد تک نقصان دہ ہے. لہٰذا یہ امریکہ کی دن بدن اس کمزوری کی طرف بڑھنے کی دلیل ہے کہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ کمزور ہونا اس کے ہلاکت کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے. اس کی جو وجہ ہے، پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو امریکہ نے اپنے اس اقتدار کو، یا جو اثرات ہیں ان کو پھیلایا تھا اور جا کے ہر ملک میں، یہ بہت ہی پائیدار، مستحکم، مضبوط یا پرفیکٹ راستے سے نہیں تھا. غلط راستے سے تھا. طریقہ غلط تھا. فریب تھا اس میں ظلم تھا، اس میں دھوکہ دھڑی تھی، اس میں استحصال تھا، مس یوز تھا. لہٰذا غلط راستے کسی بھی چیز کو کچھ دنوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً وہ مہیا کر دیں، لیکن یہ چیزیں لانگ ٹرم میں بہت زیادہ نہیں چل پاتی ہیں. لہٰذا وہی ہوا. امریکہ نے جن چیزوں کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ آج اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. تو واقعی نکل چکی ہے. زبردستی بات چل رہی ہے، صحیح معنوں میں دیکھا ہے نکل چکی ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا مختصر میں، چونکہ بات کو جلدی سے ختم کرنا ہے، کہ ان سارے حالات کے باوجود اس نے ظلم سے کام لیا ہے. ظلم کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی کام پائیدار نہیں ہوتا. حتیٰ حکومت کے لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. لہٰذا ظلم کی بنیاد پہ جو کام آگے بڑھے گا اس کو حتماً کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا ہی ہونا ہے. اور ہر بڑھنے والا ظلم کسی بھی حکومت، اقتدار یا کام کی عمر کو کم کرتا ہے. یہ ظلم کا خاصہ ہے، آؤٹ پٹ ہے ظلم کا، نتیجہ ہے ظلم کا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر انالائز کیا جائے کہ جو زمینی اعتبار سے اور مختلف اعتبار سے وہ چیزیں ہیں کہ جو اسباب قرار پائیں کہ جس کی بنیاد پہ امریکہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. بالخصوص یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو امریکہ آسانی سے چھوڑنے پہ بھی راضی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اپنے بربادی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہاں پہ پھر ہم اختتام میں اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی کہ خود ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں بہت مناسب حالات نہیں ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ، بلکہ اکثر اوقات ظلم سے کام لیا جاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، حقیقتوں کو چھپایا جاتا ہے، غلط چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
فریب، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ حکومت بہت پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کیلکولیشن کہتا ہو کہ مثلاً جو ہے وہ ہم اتنی لمبی حکومت کریں گے، یہ کریں گے، وہ نہیں، جو بیسک اصول ہیں وہ نہیں ٹوٹتے۔ بڑے بڑے حکمران کو گرتے ہوئے دیکھا ہے اس زمانے نے، بڑے بڑے اقتدار کو گرتے ہوئے دیکھا ہے اس زمانے نے، لہذا ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ لہذا ہماری جو حکومت ہے اور جو افراد ہیں حکومت پہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ ظلم کے راستے کو چھوڑیں، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ دن بدن ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بھرپائی یقیناً بعد میں مشکل ہوگی، سخت ہوگی، ملک کی ترقی پہ اثر پڑے گا، اس کے آگے بڑھنے پہ اثر پڑے گا۔ اس مسئلے میں چاہے وہ کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، چاہے بعض رپورٹرز کے ساتھ ظلم ہوا ہو، چاہے خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان چیزوں پہ ہی حکومت جو ظلم خود کر رہی ہے اس سے ہاتھ روکے۔ جو دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں اور حکومت اس پہ جو اس کو ایکشن لینا چاہیے نہیں لے رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایکشن نہ لینا، اس بات وہ بھلے ہی نہ مانے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی ساتھ نہ ہو، لیکن یہ ایکشن صحیح طریقے سے نہ لینا یہ خود اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ یہ ساتھ ہے، اور یہ ساتھ بہرحال نقصان دہ ہے۔ لہذا حکومت نہ یہ کہ ظلم نہ کرے اور ظلم بند کرے، بلکہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو بھی، جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کم اور ختم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمارے ملک کے جو نقصانات ہیں، جو نقصانات ملک کو پہنچ رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے اور ملک پھر سے ایک مرتبہ جس طریقے سے ایک مضبوط ملک تھا اس راستے پہ آگے بڑھ جائے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع